بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل، حلقہ پی پی 43 منڈی بہودین سے مخاطب ہوں۔ کل کے دن میں نے اپنے گھر پر ایک چھوٹی سی دعوت رکھی تھی، جس میں سارے منڈی کے میرے جو دوست ہیں، جس میں ایم این اے، ایم پی اے، ایکس ایم پی اے اور امجد خان نیازی میرے جو دوست ہیں وہ میرے پاس آئے تھے۔ تو وہاں پر ایک میں نے کھانا کیا، اور وہاں پہ کوئی کسی قسم کی نہ تو اسٹیٹ کے خلاف نہ کسی ادارے کے خلاف ہم نے بات کی۔ اور کھانا کھانے کے بعد جو کہ 4 گھنٹے تک وہاں پہ میرے گھر پہ مہمان رہے، اور اس کے بعد آج 10 بجے 10:30 بجے پولیس پہلے آئی، ایک ڈالا ریکی کی انہوں نے، اور اس کے بعد 1:45 بجے میرے گھر میں داخل ہوئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ میرے بوڑھے ماں باپ اور میری بیوی اور میرے چھوٹے بھائی کی بیوی، ایک طرف میرے چھوٹے بھائی کا گھر ہے، ایک طرف میرا ہے، تو ان دونوں گھروں میں وہ گھسے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ میں ان سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کموڈ توڑنا، یہ گھر کا سامان توڑنا، اگر اس سے آپ لوگ کو تسکین پہنچتی ہے تو ہم دوبارہ حاضر ہیں، دوبارہ اس سے اچھا فرنیچر بنا کے رکھیں گے، آپ آ کے توڑ لینا۔ کرکٹ کا میچ ہم ہار گئے، اور ظاہر ہے جب کوئی سکھانے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی بتانے اور رہنمائی کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو، اور یہ ایک آدمی وزیر داخلہ بھی ہے، کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی ہے، اور جو ضروری تبدیلیاں ہیں وہ ان پہ کسی کی توجہ نہیں ہے۔ وہ کام توجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ جز وقتی کام نہیں ہے۔ نجم سیٹھی کے دور میں ایون کرکٹ اس سے بہتر تھی، اس لیے کہ وہ توجہ پوری دیتے تھے اپنے کام پہ۔ اور رہے رمیز راجہ، تو خیر ان کے دور میں تو بجٹ ہی 1/3 رہ گیا تھا، 35% بجٹ رہ گیا تھا، اور خرابی ان کو اتارنے سے ہوئی۔ بھائی ایک آدمی کرکٹر ہے، اس کا کیا سوا، اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے کہ عمران خان نے اسے مقرر کیا، اب آپ نے بنا دیا وزیر داخلہ صاحب کو، تو یہی ہوگا۔ یہ کرکٹ یہ اپنا مصباح الحق صاحب ہیں، وقار یونس صاحب ہیں، اور بہت سے مشیر ہیں، 10 سال سے یہی لوگ ہیں، کوئی نیا کھلاڑی تو یہ لا نہیں سکے۔ میں تو کرکٹ کو بہت نہیں سمجھتا، لیکن ماہرین سے پوچھا، انہوں نے کہا کرکٹ کا اسی دن بیڑا غرق ہو گیا تھا جس نے رمیز راجہ کو ہٹایا تھا۔ بہرحال کرکٹ پہ تو مجھے تفصیل سے گفتگو نہیں کرنی، نہ میں اسے سمجھتا ہوں، سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب سے اس پہ گفتگو ہوتی تھی۔ اس کا ایک لطیفہ آپ سن لیں۔ ایک دن میں نے کہا آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے قبلہ، اور یہ ہاتھ سے پکڑ کے آپ دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے میرے ڈرائیور سے کہا، منظور کو کرکٹ کا بڑا چسکا تھا، تو وہ بڑے ان سے گپ شپ کیا کرتا تھا۔ منظور میرے لیے وہ میں نے منظور سے کہا اینک لا دو۔ میں نے کہا کون سی اینک ہے؟ وہ ہلکی سی اینک، 1 نمبر کی اینک تھی۔ میں نے کہا 1 نمبر کی اینک بنی لا دو، بعد میں بناتے رہیں گے۔ منظور اینک لے کے آیا، تو وہ بیچارہ گاؤں کا آدمی سنہری سی لے آیا، سیدھی سفید رنگ کی، سمپل کرسٹل کی بجائے وہ لے آیا رنگین۔ اور خان صاحب اس پہ ہنسے، انہوں نے منظور کو غور سے دیکھا اور کہا، منظور، جب یہ 15 سال پہلے کی بات ہے، 15-16 سال ہوں گے، منظور، جب میں انگلینڈ جاتا ہوں تو خواتین مجھے کہتی ہیں ہماری ماما آپ کی بڑی فین تھی، اس اینک کے بعد جب میں جاؤں گا تو میرا خیال ہے مجھ سے کہا جائے گا کہ ہماری گرینڈ ماں آپ کی بڑی فین تھی۔ خیر وہ بہرحال ان سے جو گفتگو ہوتی تھی، کچھ لرن کرنے کی میں کوشش کرتا تھا، لیکن ابتدائی علم ہی جس کا نہ ہو تو وہ کیا لرن کر سکتا ہے؟ وہ ایکسپرٹ کی رائے آپ تک پہنچا سکتا ہے، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ موضوعات کیا ہیں جناب؟ شریف خاندان کے بچگانہ بیانات ہیں، رنج ہوتا ہے، کیا لوگ اللہ نے ہم پہ مسلط کر دیا، اللہ ہی ہمیں ان سے نجات دے۔ مریم نواز نے ایسے بچگانہ بیانات دیے ہیں، اور شہباز شریف صاحب تو حد ہی کر رہے ہیں جی، ایسے بیانات دے رہی ہیں۔ 1980 اور 1990 کے عشرے میں رہ رہے، وہی ان کے معیشت کے تصورات ہیں، وہی ان کے سیاست کے تصورات ہیں، اور روز ملک بربادی کے۔ وزیر خزانہ نے ان کی تردید کر دی ہے، یعنی انہوں نے وزیر خزانہ انہوں نے جواب نہیں دیا اورنگزیب صاحب نے، بلکہ انہوں نے اپنے طور پہ ایک تجزیہ کیا ہے معیشت کا، اگر وہ بھی ادھورا ہے، لیکن انہوں نے کہا خیرات پہ ملک نہیں چلتے۔ وہ میں آپ کو سناتا ہوں جناب۔ اپنا متحدہ اپوزیشن کے رہنما سندھ پہنچے ہیں، پیر پگاڑا سے ملاقات کی، اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، بہت زیادہ نہیں۔
لیکن یہ کہ وہ کوشش یہ ہے کہ ملک بھر میں، یعنی صرف ابھی تو سیاسی ان پارٹیوں سے رابطہ کر رہے ہیں جو حکومت میں نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے وہ اپنا مفاد کس چیز میں دیکھتے ہیں، اور ہی از اے ہارڈ بارگینر، اور ٹھیک ہے ہر ایک کو حق ہے اپنا سودا بازی کرنے کا. تو وہ اگر کوئی اپوزیشن کے جو یہ تو فیصلہ ہو چکا کہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے سیاست کی جائے گی اور پارٹی ان کی مدد کرے گی، جو پاپولر پارٹی تو وہی ہے، لیکن یہ کہ باقی لوگ جمع ہوں گے تو دباؤ نفسیاتی بڑھے گا اور ملک بھر میں ہوگا تو پھر یہ ادارے بحال ہوں گے. مسئلہ صرف حکومتوں کو بدلنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے سول ادارے مضبوط، اچھی پولیس. میں تھک گیا یہ بات دہراتے ہوئے، لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. اچھی عدلیہ جس کو بالکل بلڈوز کر دیا گیا ہے، اور اچھی سول سروس. یہ نہیں شہباز شریف صاحب کو کوئی آدمی پسند ہے، ان کا اشارہ ابرو پہ چلتا ہے، حمزہ کے کہنے پہ چلتا ہے، ان کی بھتیجی کے کہنے پہ چلتا ہے تو وہ افسر اچھا ہے، دوسرا اچھا نہیں ہے. اس کی تو یہ جو ہے آئرن، یعنی جو ڈھانچہ ہے لوہے کا، یہ تو سول سروس ہی ہے. اور ایف بی آر کو تو ختم کرنا چاہیے. اس پہ وزیر خزانہ بات نہیں کرتے، اس پہ بہت بحث ہو چکی. اس ایف بی آر کے ہوتے کوئی ٹیکس کلیکشن ہو چکا ہے. پی ٹی آئی میں کارکن اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ بدلنے کی ضرورت ہے. کوئی شکایت انہیں نہیں ہے اپنے چیئرمین سے، اور سیکرٹری جنرل سے تو بالکل ہی نہیں ہے. لیکن صدر صاحب جو ہیں وہ کوئی یعنی کردار نہیں ادا کر سکے کوئی حکمت عملی کی تشکیل میں. اور معلوم نہیں خان صاحب نے ان کا انتخاب کیوں کیا. بھلے آدمی ہیں، ان کی شخصیت پہ، ان کی انٹیگریٹی پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن متحرک نہیں ہیں اس طرح، وہ کچھ کر کے دکھا نہیں سکے. محترمہ مریم نواز فرماتی ہیں میری آنکھیں ترس گئی ہیں، میری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ مجھے عمران خان کا کوئی منصوبہ نظر آئے. اب ڈیم جس کو نظر نہیں آتا، جس کو ہیلتھ کارڈ انور مقصود صاحب سے منسوب کیا گیا، انہوں نے کہا مجھے اسے کوئی کارنامہ نظر نہیں آتا، ان سے منسوب کیا گیا. پتہ نہیں انہوں نے خود کہا ہے، کئی دفعہ لوگ منسوب بھی کر دیتے ہیں کہ 4 دن پہلے تو آپ نے ہیلتھ کارڈ بند کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی دنیا میں. ڈیم انہیں 6% شرح ترقی نظر نہیں آتی. اب ہے اس سال تھی 0.92%. اور اتنی بڑی بڑی چیزیں جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا وہ خیرک ان بوم انہیں نظر نہیں آتا. وہ نواز شریف کے دور سے دگنی سڑکیں بنائی اور 30-40% کام کیے، وہ نظر نہیں آتی. پتہ نہیں ان کا ترقی کا تصور کیا ہے. یہاں ہمارے دو دوست ہوتے تھے ایک ایڈورٹیزمنٹ کمپنی میں، شبیر صاحب اور اقبال صاحب. شبیر صاحب جو تھے وہ آرٹسٹ جو اشتہار ڈیزائن کرتے ہیں، بہت ہی اچھے آرٹسٹ دونوں، اور اقبال صاحب تو کئی دفعہ آدمی اشش کر رہے تھے. شبیر صاحب بھی بہت اچھے آرٹسٹ تھے اور گفتگو شریف صاحب بڑی شاندار کرتے تھے. اقبال صاحب گانا بھی گایا کرتے تھے اور سحر طاری کر دیتے تھے. وہ انہوں نے اپنے بھائی گجرات سے دونوں کا تعلق تھا، انہوں نے کہا اس سے اقبال صاحب سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، وہاں گجرات کی گرمی میں کیا ایئر کنڈیشنڈ آفس ہے، بڑا نفیس کام ہے، تنخواہیں اچھی ہیں، ماحول اچھا ہے، وہاں کیا فلموں کے بڑے بڑے بورڈ آپ بناتے ہو. وہ آ گئے شبیر صاحب، اپنا اقبال صاحب آ گئے، کہنے لگے پہلے دن کام کیا، شام کو پوچھا کیا حال ہے، دل لگتا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا شبیر صاحب مال تو بڑا اچھا، دفتر ایئر کنڈیشن ہے، تنخواہ بھی ٹھیک ہے، ہر چیز اچھی ہے، مگر یہ کیا، کہاں ہم 20 فٹ چوڑا اور 60 فٹ لمبا بورڈ بناتے تھے، اور کہاں یہ ایک کاغذ پہ سارا دن مشق کر کے اس کو دراز میں ڈال دیا. تو شبیر صاحب نے ان سے کہا آپ کو بڑے کام کرنے کا شوق ہے، آپ راول پنڈی کے پرانے ایئرپورٹ پہ مونجیز کے گٹھے سکھایا کریں دان کے. ان کا ترقی کا عجیب تصور ہے. وہ نواز شریف صاحب سے کہا بھی سیوریج تباہ ہو گیا لاہور کا، انہوں نے کہا میں 100 روپے لاہور کی سڑکوں کے نیچے نہیں دبا سکتا، جو چیز ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا. ایک سابق چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک دن مجھ سے کہا کہ بیڑا غرق کر دیا بلو ایریا کا، ایسا خوبصورت منظر تھا، وہ ایک عجیب بے ڈھب ڈھانچے بنا دیے اس پہ بسوں کے، ان بسوں کے جن کی ضرورت نہیں تھی اسلام آباد اور پنڈی کو. ان کا یہ تصور ہے ترقی کا. اور ایک بنا دی ٹرین، اورنج ٹرین، جس پہ قسطیں الگ دینی پڑتی ہیں، سود الگ دینا پڑتا ہے. اور اب یہ محترمہ بنا رہے ہیں 600 روپے کی عرب ٹرین. یہ ہے، یہ اس کو ترقی کہتے ہیں.
او بھائی آئی ٹی میں انویسٹ کرو، الیکٹرانکس، آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اگر 600 ارب روپے آئی ٹی میں انویسٹ کیے جائیں، پہلی جماعت سے بچوں کو پڑھانی شروع کی جائے، آئی ٹی کمپیوٹر مہیا کیے جائیں چھوٹے، تو میٹرک پاس بچہ 50,000 سے 1,00,000 روپے تک کما سکے گا. دنیا کو آئی ٹی کی ضرورت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. وہ قاضی حسین احمد صاحب سے نجم الدین اربکان نے کہا تھا دنیا کو آپ کا اسلام نہیں چاہیے، ہمارا اسلام چاہیے. یعنی جو جدید تقاضوں سے آہنگ اسلام تو ایک ہی ہے، اسلام میں تو کوئی چیز آپ تبدیلی تو نہیں لا سکتے. وہ غریب آدمی کی خیر خواہی ہے اور ماحول کی پاکیزگی ہے اور عدل ہے. نظام حکومت میں تو یہی کچھ ہے. بات کی تو عبادات کا تو معاملہ الگ ہے، علم کا معاملہ الگ ہے، اس کے لیے ماحول سازگار حکومت بنا سکتی ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ عمران خان نے تو زر مبادلہ کے ذخائر دگنے کر دیے تھے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے منی لانڈرنگ کی، آپ نے لندن میں جائیدادیں بنائی، آپ نے نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کے گھر میں ہر وقت بھارتی ٹھہرے رہتے تھے. سعودی عرب میں فیکٹری لگائی تو نوکریاں دی بھارتیوں کو، پاکستانیوں کو نہیں دی. شادی کی، نواسی کی تو کسی پاکستانی لیڈر کو نہیں بلایا، صرف فیملی کے لوگ بلائے، بہت قریبی ذاتی دوست بلائے، رشتہ دار بلائے، چند رشتہ دار، اور مودی کو بلایا، مودی کو. اور سعودی عرب میں فیکٹریوں میں بھارتیوں کو نوکریاں دیں. اور کشمیری مسلمان ذبح کیے جاتے ہیں اور بھارتی مسلمان بھیڑ پکڑ کے آدمی کو مار دیتی ہے، لنچنگ جسے کہتے ہیں، مار مار کے مار. ایک لفظ نواز شریف کی زبان سے نہیں نکلتا، غزہ پہ بات نہیں کرتے. بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، بے روزگاری سے تنگ ہیں، لوگ مایوس ہو گئے، چہرے بجھ گئے ہیں. اور یہ کہتے ہیں عمران خان نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کمایا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے منی لانڈرنگ کی. رمضان شوگر مل میں بھارتی ماہرین کو لا کے بٹھایا، 11 ارب روپے کی تو اسٹیبلش ہے، اس کے گواہ موجود ہیں، وعدہ گواہ موجود ہیں، ڈاکومنٹس موجود ہیں. اور وہ سارے پراسرار حالات میں مارے گئے. رمضان شوگر مل کا جو کیس تھا منی لانڈرنگ کا، سارے مارے گئے. منی لانڈرنگ کے کیس میں جو سب کو دل کا دورہ پڑا، کیسے پڑا؟ شاید آپ نے ارشد شریف کے قتل پہ اظہار مسرت کیا ہے، یہ تاریخ کبھی بھولے گی نہیں اور ہم بھلانے دیں گے نہیں. ہم اخبار نویس اس کو، آپ نے میڈیا کو پابہ زنجیر کیا ہے، آپ نے سوشل میڈیا کی زبان بند کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے سرکاری خزانے سے میڈیا کو نوازا ہے، آپ نے آزادی کو کچل کر رکھ دیا، آپ نے وکلا کو خراب کیا، ان کی سوشل فیبرک برباد کیا. آپ کے پاس صرف نعرے اور دعوے اور باتیں ہیں، آپ کے پاس عمل کی ایک رتی بھی نہیں ہے. تو جنید بغداد نے ایک بار کہا تھا، کسی نے جذب کے بارے میں پوچھا، جو ملنگ ہوتے ہیں جس سے لوگ تصوف بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ تصوف کے نمائندہ ہے. ایک ہوتا ہے جذب، یعنی یہ مجذوب لوگ، اور ایک ہے صحب، یعنی علم کی بنیاد پر اور شریعت کی پابندی اور علم کی بنیاد پر خیر خواہی نرمی سے لوگوں کو دعوت دینا، بھلائی کی طرف لے جانا، اللہ کی طرف لے جانا، اس کو تو صحب کہا جاتا ہے. تو جنید نے کہا تھا صحب کا ایک قطرہ جذب کا ایک سمندر سے بہتر ہے. عمران خان نے جو کچھ کیا غلطیاں بھی کی، اور ان غلطیوں پہ ہم نے خوب انہیں ٹوکا، ملنے سے انکار کر دیا. جب اس کو لگایا وزیر اعلیٰ کو اور ایسی دوسری چیزیں کی، عثمان بزدار نکمہ، روئے زمین کے بیکار ترین انسان میں سے ایک، غلطیاں بھی کی. حکومت نہیں تھی، لوگوں کے انتخاب میں غلطی کی. وہ لیکن بھائی اس نے ڈیم بنائے، اس نے کورونا پھیلا تو غریبوں کی مدد کی، اس نے ٹھکانہ مہیا کیا، لوگوں کو کھانا دیا، ٹھہرنے کی جگہ دی، 3 وقت اچھا کھانا انہیں وہاں ملتا تھا. اس نے اسپتالوں کو بہتر بنایا، اس نے قرآن مجید کا ترجمہ رائج کیا، وہ ایک نصاب بنانا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کس بات پہ فخر کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ساری قوم احمقوں کی ہے اور اس کو آپ چکمہ دے لیں گے. بھارت کی شرح، شہباز شریف کہتے ہیں بھارت سے زیادہ ترقی کریں گے، ان کی شرح فیصد ہے ترقی 6%، اور وہ پریشان ہے کہ 7% تھی 6% کیسے ہوگی. ہمارے 0.0 سے 1 سے کم 0.92%، 0.92% شرح ترقی، اور شرح آبادی ہے اس سے 2-2.5%.
اور وہ کہتے ہیں جب تک، اور ان کی ہے اکانومی ہے انڈیا کی $5,000 بلین کی، $5,000 بلین کی، ہماری ہے $350 بلین کی۔ $350 بلین کی اکانومی اس ایک جعلی حکومت کے ذریعے $5,000 بلین کی اکانومی سے بڑھ جائے گی۔ تھی کبھی بڑی تھی، اور ٹیکس ریشو ہمارا ضیاء کے دور میں 16% تھا، آدھا کیوں ہے؟ اور شہباز شریف صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اسلام آباد پر چڑھائی ہوتی رہے گی تو معیشت ترقی نہیں کرتی۔ ایک دن نے یہ بیان دیا انڈیا سے بڑی معیشت بنا دو، اگلے دن کہتے چڑھائی، آپ چڑھائی نہیں کرتے تھے، آپ تو چیف جسٹس پہ حملہ کر دیا تھا۔ آپ مولانا فضل الرحمان کے جلسے میں کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ آپ کے وکیل ہر روز سپریم کورٹ کے باہر کیا تقریریں کرتے تھے؟ کر آپ کچھ سکتے نہیں، باتیں آپ کر سکتے۔ باتیں ان کی سنو۔ کہا ترقی پاکستان کا مقدر ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا۔ وہ کسی نے کہا عمران خان بڑا لیڈر ہے، جیل میں رہ کر الیکشن جیت گیا، کارکن بھی جیلوں میں، خود بھی جیلوں میں، امیدواری پہ گئے پھر بھی جیت گیا۔ کسی نے کہا لیڈر تو ہے نواز شریف جو بغیر ووٹوں کے ہی جیت گیا، یہ وہ لیڈر ہے۔ رنگین اشتہارات ہیں اور باتیں ہیں۔ آئی ٹی دیکھیے، الیکٹرانکس، آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فیلڈ ہے۔ 20 سال پہلے پاکستانی فوج میں کاغذ کا استعمال بند ہو گیا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 20 نہیں تو 18 سال پہلے ہو گیا ہوگا۔ یہ ابھی تک کاغذوں پہ کاروبار چل رہا ہے، یہ کرنسی چل رہی ہے دنیا میں۔ 2000 میں امریکہ گیا، ایئرپورٹ پہ ایک ڈیسٹینیشن بدلنے کی ضرورت پڑی کیلیفورنیا میں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈیسٹینیشن بدل دیں، انہوں نے کہا $100 دے دیں۔ میں نے کہا یہ لے $100، انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کارڈ دیں، کارڈ۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ایک دفتر تھا جہاں جا کے جمع کرائے جا سکتے تھے پیسے، باغم باغ ایک دوست گئے سلیمی صاحب اور ہم سوار ہو سکے۔ انڈیا میں ریڑھی والے کے پاس وہ ایکوپمنٹ ہے، آپ کیوں نہیں ہوٹلوں میں دکانوں پہ وہ ایکوپمنٹ رکھتے کہ 15% سے ٹیکس ہوٹل والا تو ہم سے لے لیتا ہے، سرکاری خزانے میں نہیں پہنچتے۔ جوتا ہم خریدتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں، وہ 15% سیل ٹیکس ہم سے وصول کرتا ہے، مگر وہ سرکاری خزانے میں تو نہیں جاتا، حتیٰ کہ بینک اس میں غبن کر لیتے ہیں۔ آپ کو سوچتی نہیں ہے، بجلی چوری ہوتی ہے، آپ کو سوچتی نہیں ہے کہ نئی طرح کے میٹر لگائیں؟ پرواہ ہی نہیں ہے، بے درد اور ظالم لوگ۔ سمگلنگ ہوتی رہتی ہے، منی لانڈرنگ ہوتی رہتی ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ پل ابھی بنا ہے ایف8 کا، ابھی خراب ہو گیا۔ وہ جو تھا مری کے جانے والے راستے پہ جو پل سڑک بنی تھی وہ ہو گئی، وہ رنگ بہہ ہی گیا۔ یہ کبھی سنا تھا آپ نے کہ ایک سڑک پہ رنگ کیا جائے؟ رنگ تو مدتوں سے ہوتا ہے، یہ جو پیدل چلنے والوں کے لیے رنگ کیا جاتا ہے، سائڈوں پہ رنگ کیا جاتا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے ایک بارش میں رنگ بہہ جائے، وہ بھی ہلکی بارش میں؟ اور اس پہ یہ دعوے، کمال ہے بھائی۔ بنگلہ دیش والے ہیں سیانے، دیکھیے ڈاکٹر یونس نے کہا ایلن مسک کو دعوت دی ہے کہ آئیے یہاں سٹار لنک جو ہے وہ اپنا لانچ کریں، اور ہم جو ہے معیشت کو جدید بنانا چاہتے ہیں، اس میں ہماری مدد کریں۔ اب وہ نوبل پرائز ونر ہیں، وہ ممکن ہے ایلن مسک وہاں چلے جائیں، اور وہ تو وہ ملکوں کو ون اوور کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ایک سیاستدان کا کردار بھی ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عمران خان سے نمٹنے کے لیے سوشل میڈیا ہی بند، انٹرنیٹ ہی بند۔ مجھے دوسروں کا پتہ نہیں، مگر میں تو اس پہ واٹس ایپ پہ کال کرتا ہوں تو 4 دفعہ مجھے کرنی پڑتی ہے، اور عام کرتا ہوں تو 2 دفعہ کرنی پڑتی ہے۔ مجھ پہ کوئی خاص عنایت ہے شاید، یا اس علاقے کا مسئلہ ہے۔ انٹرنیٹ کے بغیر آپ معیشت چلانا چاہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ اور ٹک ٹاکیں آپ بناتے ہیں، اور تقریریں آپ کرتے ہیں، اور کیا سے کیا لباس آپ پہنتے ہیں، اور کیا آپ کی جناب رہائش گاہیں ہیں، اور کیا آپ کی شان و شوکت ہے۔ مار ڈالا۔ اس نے مامون الرشید نے اپنے غلام سے کہا، لڑکے میری بات سنو، لڑکے نے کہا ہم تو یہی تھک گئے آپ کے بعد، لڑکے ادھر آؤ، لڑکے ادھر آؤ، لڑکے ادھر آؤ۔ وہ خاموش ہو گیا۔
اس کے مہمان نے کہا مامون رشید تم حکومت کا خاک چلاؤ گے؟ ایک غلام نے تمہیں جواب دے دیا. اس نے کہا آدمی کو 2 چوائس ہوتے ہیں، یا خود بدتمیز ہو یا اس کے ارد گرد کچھ لوگ جو ہیں وہ گنوار پن کا مظاہرہ کریں اور وہ صبر کریں. میری تربیت ایسی نہیں ہے میں گنوار پن کا مظاہرہ. حکمران کے پاس 2 چوائس ہوتے ہیں، یا اپنی شان و شوکت بڑھا لے، اپنی دولت بڑھا لے، اپنا کاروبار بڑھا لے، یا لوگوں کی حالت سنبھال لے. اور کوئی آدمی جو قدامت پسند ہے، جو پرانی دنیا میں رہتا ہے، وہ جدید معیشت استوار کر سکتا ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ شعر تو متعلق نہیں ہے، لیکن عبدالحمید اعظم نے کہا تھا ارے او صوفیو، او پارساؤ، او ریاکارو، عبادت سے خدا کو برگلانے کا ارادہ ہے، ہماری اپنی خیر و خوبی کو بڑھانے کا ارادہ ہے، اپنی شان و شوکت کو بڑھانے کا ارادہ ہے، ہماری خیر و خوبی کو گھٹانے کا ارادہ. او بھائی آپ کو عوام سے کیا غرض ہے؟ آپ کے وہاں 70 کروڑ روپے سے اپنا دیوار بنا لی، آپ نے سینکڑوں پولیس والے کھڑے ہیں، کاشتکاری بھی پولیس والے کرتے ہیں، اور جناب اوقاف کی زمین پہ بھی آپ نے قبضہ کر لیا، اور کاشتکاروں سے، کسانوں سے زبردستی زمین لے لی، اور 5,000 روپے ایکڑ کی زمین، 10,000 روپے ایکڑ کی زمین جو ہے 50 لاکھ روپے کنال کی ہو گئی، اور آپ کی جائیدادیں وہاں برطانیہ میں. آپ کا وطن وہ ہے جس کی جائیداد جہاں ہے، جہاں اس کے بچے ہیں، جہاں اس کا انٹرسٹ ہے. کبھی برطانیہ سے ایک لفظ کا اختلاف کیا نا، کر کیسے سکتے ہیں؟ بھارت سے نہیں کر سکتے، امریکہ سے نہیں کر سکتے. یہ ہمارے حکمران ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ. ہمارے لیے یہ اجنبی، ہم ان کے لیے اجنبی، اور آخر کار وہیں جائیں گے. دنیا بدلتی ہے تو معیشت بدلتی ہے، مہاتیر محمد نے کہا تھا، مگر یہ پرانے زمانے میں زندہ. اور دوسری طرف کیا ہے جی، منڈی بہاؤالدین کے کارکن نے کہا کہ ہم ایک سیمینار کرنا چاہتے ہیں، ورکرز کنونشن، ڈپٹی کمشنر کو درخواست دینے کی گستاخی کر بیٹھے. جناب میجر ظفر اقبال گوندل، کوثر محمد خاں بھٹی، نواز پنجوتھا اور طارق صاحب شاہی شہد ہیں. ان کے گھروں میں پولیس گھر گئی، سامان توڑ ڈالا. 26 فروری کو کنونشن کرنا چاہتے تھے. یہ طرز حکومت ہے؟ یہی انداز تجارت ہے تو کل کا تاجر دھوپ کے یہ برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا. یہ ہے انداز حکومت. ایک دہشت پھیلا کر، خوف زدہ کر کے کتنے لوگ ملک سے چلے گئے ہیں، کتنے. وزیر خزانہ صاحب نے بھی، وزیر خزانہ نہیں، ایک اور افسر نے ایک صاحب سے بات کی، ایک سرکاری شخصیت سے، کہ یہ اس طرح کیسے کاروبار چلے گا اور آپ کے جو پالیسی ہیں. انہوں نے کہا آپ کو پسند نہیں، ملک سے باہر تشریف لے. یعنی ملک ان کا ہے، ہم ان کے غلام ہیں. وہ زمانے گزر گئے حضور، غلام اور آقا کے زمانے گزر گئے. یہ اکبر کا دور نہیں ہے، یہ شاہ جہاں اور جہانگیر کا زمانہ نہیں ہے، یہ سکھوں کی حکومت نہیں ہے، رنجیت سنگھ کی حکومت نہیں، انگریزوں کے دور پہ نہیں ہے. یہ بدلی ہوئی دنیا ہے. اس بدلی ہوئی دنیا سے آپ کو ہم آہنگ ہونا پڑے گا، ورنہ پھر آپ فالتو ہو جائیں گے اور آپ کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. وفد جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، اس کا نام تپ رکھنا چاہیے. تحریک تحفظ ایک تے ہے اور الف ہے اور پہ ہے. سندھ پہنچ گیا. آج پیر صاحب سے ملاقات کی. محمود اچکزئی صاحب نے، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، دوسرے لوگ بھی تھے سنی تحریک کے، صاحبزادہ صاحب بھی ہوں گے ضرور، اور مجلس وحدت المسلمین کے بھی ہوں گے، اور BNP بنگل کے بھی ہوں گے. بہرحال بڑا اتحاد تشکیل دینے کی کوشش میں ہیں. اب وہ نتیجہ جب نکلے گا تب نکلے گا. اسد کیسر کا کہنا تھا کہ GDA کے پیر صبغت اللہ شاہ صاحب نے ہماری دعوت قبول کر لی ہے. پارٹی کے ذرائع ویسے ذرا مختلف بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سندھ کی حد تک تو لازماً تعاون کریں گے، باقی پر غور کریں گے، اور وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے. محمود اچکزئی نے زیادہ بامانی فکرہ. انہوں نے کہا ان کے بزرگوں کی قربانیاں ہیں جد و جہد آزادی میں. یہ پتہ نہیں کتنے لوگ جانتے ہیں، کتنے نہیں جانتے کہ ان کے جو دادا تھے موجودہ پیر صاحب کے، انہوں نے باقاعدہ جنگ لڑی تھی انگریزوں کے خلاف، بغاوت کی تھی.
ان پہ کتاب لکھی، جیل کے اس سپرنٹینڈنٹ نے ان پہ کتاب لکھی جن کی جیل میں انہیں پھانسی دی گئی اور وہ کچھ عرصہ وہاں رہے اور مقدمہ چلا ان پہ، اور ان کے رشتہ داروں نے ان کے خلاف گواہی دی تھی اور اس کو بھولے نہیں تھے، پیر صاحب کی اولاد اس کو بھولی کبھی نہیں۔ وہ کہتا ہے اس کتاب میں، دی ٹیررسٹ اس کتاب کا نام ہے۔ میں نے کہا دیکھوں یہ صاحب کس حال میں ہیں، ان کا نام بھی صبغت اللہ تھا کہ اس لیے ان کو نام سے نہیں پکارتے، وہ راجہ صاحب کہہ کے پکارتے ہیں کیونکہ ان کے دادا کا نام۔ میں دیکھوں تو صحیح اس آدمی کے صاحب کیا ہیں، وہ آدمی جو انگریزوں کے جیسی ایسی بڑی سلطنت کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس میں ایک اور بھی تاریخی واقعہ ہے، ماشاء اللہ سر خان فضائیہ میں تھے، ینگ آدمی تھے، ان کو بھیجا گیا بمباری کرنے کے لیے، ہی ریفیوزڈ اینڈ کیم بیک۔ اس نے کہا مسافر ہیں، جا رہے ہیں ان کے پاس، تو غیر مسلح آدمیوں پہ حملہ کیسے کیا جا سکتا؟ خیر وہ کہتا ہے کہ 3 بازیاں شطرنج کی میں نے کھیلیں صبغت اللہ راشدی کے ساتھ، اور تینوں میں جیت گئے۔ یہ حساب تھے، یہ قربانی تھی۔ ملک ایسے نہیں بن جاتے، اس کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، اور انہی کی کیا بہت سے لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ ادھر پی ٹی آئی میں یہ خیال بہت جڑ پکڑ رہا ہے کہ مریم نواز کی حکومت جو ہے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے، وسائل اسے میسر ہیں، سرپرستی میسر ہے، آزادی ہے کام کرنے کی۔ پنجاب کی قیادت کمزور ہے۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید جیسی خواتین تو اپنی سے جدوجہد کر رہی ہیں، عالیہ بہت محنت کر رہی ہیں، صنم ان کے ساتھ ہوتی ہیں، درجنوں روز ملاقاتیں کرتی ہیں، سفر کی جب ضرورت پیش آئے فوراً بھاگتی ہیں، بات بھی کرنی آتی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، پی ٹی آئی کی قیادت یعنی صدر کے منصب پر اور دوسرے بعض مناصب پر یہ اپنی جگہ کتنا ہی اچھا کام کر رہے ہوں۔ اگر یہ لوگ ہوتے، اگر ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں یا پنجاب کی صدر ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا؟ اعجاز چودھری ہوتے، کسی کچھ کا کام انہیں سونپا جاتا، سرفراز شیمہ ہوتے۔ یہ نون لیگ کے وکلاء ہر روز سپریم کورٹ کے سامنے پریس کانفرنس کیا کرتے تھے۔ ہمارے جو گور علی خان صاحب ہیں، وہ ان کے ساتھیوں کو یہ بات یاد نہیں ہے، ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، ان کی دیانت و شبہ نہیں ہے، وفاداری پہ نہیں ہے، لیکن کوئی ڈیلیور تو نہیں، کچھ نہ کر سکے۔ لیڈر ان کا جیل میں پڑا ہے، کارکن جیل میں، کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ لیڈر کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، ان کا تو لہجہ تک لیڈروں کا جیسا نہیں ہے۔ گور علی خان کا لیڈرشپ میں تبدیلی کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے عمران خان کو اس کا ادراک ہے، اور لیڈرشپ میں کوئی تبدیلی کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل راجہ سلیمان اکرم نے آج مزار قائد-اعظم پہ اخبار نویسوں سے گفتگو کی اور کہا عمران خان کے خط وہاں پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھے اور پڑھ لیے گئے ہیں، وہ کوئی اپنے لیے این آر او نہیں مانگ رہے۔ انہوں نے کہا میں آخری آدمی ہوں گا جو جیل سے باہر نکلوں گا۔ راجہ صاحب نے کہا ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اقتدار نہیں، ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، فی الحال صرف ان پارٹیوں سے رابطہ کریں گے جو حکومت سے باہر ہیں۔ وزیر خزانہ نے کیا کہا جی؟ پلاٹوں کا کاروبار ایک اور چیز ہے، کہا یہ مزید نہیں چل سکتا، ریئل اسٹیٹ کو اور کنسٹرکشن کے فرق کو سمجھنا ہوگا، پلاٹوں اور فائلوں کے کاروبار کی حمایت نہیں کریں گے۔ جو اہم فکرہ انہوں نے کہا وہ یہ ہے خیرات سے ہسپتال چل سکتے ہیں، کچھ سکول چل سکتے ہیں، حکومت خیرات پہ نہیں چل سکتی۔ یہ خیرات ہی مانگتے پھرتے ہیں نا ساری دنیا میں، ٹیکس تو وصول کرتے نہیں۔ اب ٹیکس پہ انہوں نے کھل کے بات نہیں کی۔ فیصل آباد چیمبر سے کر رہے تھے خطاب، انہوں نے کہا میں سارے چیمبرز میں گیا ہوں، جو مسئلہ ہے FBR کا اس پہ بات نہیں کرتے حکومت کے لوگ۔ کیوں نہیں کرتے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب ٹیکس وصولی کا جو کے لیے پالیسی کا جو دفتر ہے وہ وزارت خزانہ میں منتقل کر دیا گیا، یہ تو بالکل ٹھیک کیا۔ FBR کا کام نہیں ہے ٹیکس وصولی کی پالیسی بنائے، اس کا کام ایگزیکیوشن ہے، عمل درآمد ہے پالیسی پر۔ لیکن یہ مطالبہ جو ہے اس کا یہ تو کر رہے تھے غیر ملکی بڑی صنعتی ادارے اور ملکی صنعتی ادارے، جو ملکی صنعتی ادارے ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہے پاکستان بزنس کونسل، 50 کے قریب اداروں کی۔
اور انہی کے مفاد کا خیال کرتی ہے۔ یہ اس بزنس کونسل کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ایف بی آر کے بجائے وزارت خزانہ جو ہے وہ پالیسی تشکیل دے۔ ان میں سے بعض اچھے لوگ بھی ہیں، پورا ٹیکس دیتے ہیں یا تقریباً پورا ٹیکس دیتے ہیں۔ اس ادارے کی تعمیر سے ان کو تو سہولت مل جائے گی، مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہا، ٹیکس وصولی کی شرح کم ہے، اس سے دگنا ٹیکس وصول ہونا چاہیے۔ کتنے اہل ثروت ہیں، بالدار لوگ ہیں، بے شمار روپیہ کماتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ضیاء الحق کے دور میں 16% تھی، اب کیوں اس سے زیادہ ہے؟ یہ لینا ہی نہیں چاہتے ٹیکس، یہ تاجروں سے ووٹ مانگتے ہیں، ٹیکس نہیں مانگتے۔ مسئلہ تو ہے ایف بی آر کے افسروں کا، وہ خوف زدہ کرتے ہیں لوگوں کو، ہراساں کرتے ہیں، سودہ بازی کرتے ہیں، دھڑلے سے رشوت لیتے ہیں۔ بڑے صنعت کاروں کو تو زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعت کاروں سے رشوت لیتے ہیں، انہیں خوف زدہ کرتے ہیں، انہیں ڈرا کر رکھتے ہیں۔ ایک افسر تو ایسا تھا، اسے کہتے تھے پستول والا، فیصل آباد میں۔ وہ ڈاکٹر سڈل تھے، اپنا وہ وفاقی ٹیکس مہتسب، انہوں نے اس کو نکال دیا۔ تو جج صاحب نے، ویسے وہ اچھے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ بلاؤ اس کو وفاقی ٹیکس مہتسب کو۔ بعد اوقات جج بھی تعجیل کرتے ہیں، عطا بندیال صاحب نے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں ایک ٹی وی پروگرام میں عرض کیا، بندیال صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، چیف جسٹس ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وفاقی ٹیکس مہتسب ایک آئینی پوزیشن ہے، اس کو آپ نہیں بلا سکتے، اس کو سپریم کورٹ کا کوئی جج بھی نہیں بلا سکتا، اس کو سپریم کورٹ کا ڈویژن بینچ بلائے گا۔ وہ پستول رکھ کے سامنے کئی بار وہ نکالا گیا، کئی بار بحال ہوا، اور ایسے ہزاروں ہیں ہراساں کرتے پھرتے ہیں، اور جن سے ٹیکس لینا چاہیے ان سے لیتے نہیں ہیں۔ 33% انکم ٹیکس صرف کراچی سٹی سے آتا ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ پنجاب پہ تنقید کرتے ہیں۔ تنقید کا کیا سوال ہے؟ جو بات جیسی ہے ویسی بیان کرنی چاہیے۔ اور کراچی والے بھی پورا تو نہیں دیتے، لیکن بہرحال باقیوں سے زیادہ دیتے ہیں۔ ملک ریاض جیسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کھربوں کمایا اور ٹیکس نہیں دیا، اور اب ان کے اور ان جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اوبلائج کرتے ہیں افسروں کو۔ یعنی وہ 1 ارب روپے سے زیادہ دسترخوانوں پہ خرچ کرتے، ٹیکس نہیں دیتے تھے۔ ججوں پہ خرچ کرتے تھے، جنرلوں پہ کرتے تھے، جرنلسٹوں پہ کرتے تھے، میڈیا پہ کرتے تھے، تمام بارسوخ لوگوں پہ کرتے تھے، اور جو نہیں تھے، بعض جنرل ایسے بھی تھے، بعض افسر ایسے بھی تھے، بہت سارے جج ایسے تھے جو نہیں، ان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو وہ اپنا ان کے صاحبزادوں کو، ان کے ارد گرد کے لوگوں کو اوبلائج کرتے تھے۔ اب بھی یہی حال ہے۔ منہ سلائی کتنے پیسے لے کے بھاگ گیا ہے۔ اگر کوئی ایمانداری سے اس کی تفتیش کرے، وہ کبھی اس ملک میں نہیں آ سکتا، اور آئے تو جیل میں جائے گا سیدھا۔ چودھریوں پہ انہوں نے وادشیات کی، زرداریوں پہ انہوں نے کی، شریفوں پہ انہوں نے کی، اور ہر بارسوخ آدمی پہ کی۔ ابھی بھی ان کے پاس اربوں ڈالر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے وہاں اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ہاں جی، اور نہ اپنے کاروبار کے لیے کوئی ماحول مہیا کیا ہے۔ تو اس ایف بی آر کے ہوتے 3 دفعہ انہوں نے کہا، ان لوگوں کے منہ کو خون لگا ہوا، خون جیسے شیر جو آدم خور ہو جائے، پھر وہ بات نہیں آتا۔ 3 بار عمران خان نے شبر زیدی سے کہا اس کو توڑ دو۔ ڈاکٹر سٹل بھی یہی کہتے ہیں، ہارون خواجہ بھی یہی کہتے ہیں، ہر آدمی جس نے اس کو اسٹڈی کیا وہ کہتا ہے اس کو توڑو۔ اس ایف بی آر کے ہوتے ہوئے ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب ہم لوگ تو دعائی دے سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ کراچی میں مصطفیٰ قتل کیس جو ہے، اس میں CIA پولیس نے اداکار ساجد حسن کے فرزند ساحر صاحب کو گرفتار کیا ہے۔ 50 لاکھ روپے کے منشیات برآمد ہوئی، اور انہوں نے اعتراف کیا ہے 2 سال سے زندہ میں ملوث ہیں۔ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم مرمغان کو بھی وہی منشیات فراہم کرتے تھے۔ کھلبلی مچی ہوئی ہے، یہ سب غیر ملکی منشیات تھے۔ کھلبلی مچی ہوئی ہے کاروباری حلقوں میں اور افسر شاہی میں، کیونکہ اعلیٰ طبقے میں منشیات کا استعمال عام ہے، اور ایسے ہی لوگ بارسوخ لوگ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کام حکومت کی چشم پوشی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ ممتاز اخبار نویس مظہر عباس صاحب نے انکشاف کیا، آپ دیکھ تو چکے ہوں گے، لیکن اس کو دہرانا ضروری ہے۔
کہ 1977 کا الیکشن جو ہے وہ مجیب الرحمان شامی، مصطفیٰ صادق مرحوم، الطاف حسن قریشی اور صلاح الدین مرحوم نے ملتوی کرا۔ وہ کہتے ہیں یہ بات مجھے خود شامی صاحب نے بتائی۔ انہوں نے کہا ضیاء الحق سے کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی، اس لیے آپ الیکشن ملتوی کرتے ہیں۔ اس پر ضیاء الحق نے کہا وہ اعلان کر چکے ہیں، رائے عامہ ان کے خلاف ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے کہا رائے عامہ ہم کو ہم باہر کریں گے۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ایک دفعہ کالمسٹ تھے، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو میں ان کا نام تو بالکل نہیں لوں گا، بتاؤں گا بھی نہیں کسی کو۔ ایک دفعہ کہنے لگے کچھ ٹکٹیں جو ہیں وہ پارٹیاں جاری کریں، کچھ میں جاری کروں گا، تو یہ رائے عامہ ہم باہر کریں گے۔ رائے عامہ ہم باہر نہیں ہوتی، رائے عامہ دریا کی طرح ہوتی ہے، جس رخ پہ بہہ نکلے بہہ نکلے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے نا، دیکھ لیں گے آپ۔ ویسے یہ میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ولی خان نے بھی جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ آدمی دو ہیں قبر ایک ہے، یعنی یا آپ زندہ رہیں گے یا بھٹو رہے گا۔ اپوزیشن لیڈر خوفزدہ تھے، سب چاہتے تھے الیکشن ملتوی، اور جنرل ضیاء الحق سے دو آدمیوں نے ملاقات کی الیکشن سے بہت پہلے، مجیب شامی صاحب کی ملاقات سے اور ان کے ساتھیوں کی ملاقات سے پہلے یا بعد میں۔ ایک میرے خالہ بھائی تھے جو بعد میں سینیٹر بنے، طارق چودھری، انہوں نے مجھ سے کہا، ابھی وہ سینیٹر بننے کا خواب بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا، مل کے آئے تھے ان سے، کچھ ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں کے مراسم تھے تو ان کی وجہ سے وہ بھٹو نے انہیں جیل میں ڈالا تھا، ضیاء الحق آئے تو وہ رہا ہوئے اور ان کو بلایا ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ آدمی نہیں جاتا۔ میں نے کہا کس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے، جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا وہ تو نہیں جائے گا۔ ضیاء الحق کا اپنا بھی رجحان تھا نا، صرف یہ کالمسٹوں کے کہنے سے یا ایڈیٹروں کے کہنے سے تو نہیں انہوں نے رائے بنا لی۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میرا حافظہ لیاقت بلوچ صاحب نے بلایا، انوائٹ کیا ضیاء الحق کو پنجاب یونیورسٹی، اس وقت وہ یونین کے پریزیڈنٹ تھے اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بھی تھے۔ شاید وہ واحد آدمی ہیں جو ناظم اعلیٰ بھی رہے اور یونین کے صدر بھی رہے۔ دیر واز اے ٹائم وین ہی واز ویری پاپولر ان لاہور۔ تو وہ انہوں نے کہا ان سے، جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دیتا ہے، آپ کو بھی کوئی جلدی نہیں اور ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں۔ تو ضیاء الحق کا اپنا رجحان بھی تھا۔ تو ایسے تو نہیں فوجی ڈکٹیٹر حکومت کر لیتے اور فوج اپنی قیادت منمانی کر لے۔ سیاستدان ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں تو تبھی وہ کرتی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ جواز نہیں ہے، کسی غلطی کے کوئی جواز نہیں ہوتا، آئین سے انحراف کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن جب سارے ملیں گے، نفسیاتی سہارے جب ملیں گے، میسر آئیں گے، جب بھی کوئی نفسیاتی سہارا اچھا ہو برا ہو تو وہ بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ میں یہی گزارشات ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا کہا تھا اقبال نے، سینہ کوبی میں رہے جب تک کہ دم میں دم رہا، ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا۔ آج ایک دوست نے کہا کہ وہی باتیں ہیں، وہی قصے ہیں، کب تک لوگ دیکھیں؟ میں نے کہا ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم بات کہتے رہیں، دہراتے رہیں۔ آدمی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک بات ٹھیک لہجے میں جو جہاں تک اس کا ذوق اور ضمیر کے مطابق کہتا چلا جائے، آواز دیتا رہے، جگانے کی کوشش کرتا رہے، باقی اور امید برقرار رکھے، جو اقبال کا میتھڈ تھا، جو تمام صوفیہ کا مسلک تھا۔ مولوی تو ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، آپ کو جہنم میں بھیجتا ہے اور منہ شگافیاں کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ تصوف کیا چیز ہے؟ کوئی تم نے پڑھا ہوتا، سیکھا ہوتا، تم نے اپنی ذات سے اوپر اٹھے ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا تصوف کیا ہے۔ مسلمان تو صوفیہ ہی نہیں کیے، مولویوں کے ہاتھوں تو کوئی دو آدمی تو ایک عمران خان نے بھی مسلمان کیے تھے۔ ایک دن ایک آدمی سے ایک خان صاحب ناراض ہو گیا، ایک مولوی صاحب تھے تو کہنے لگے کتنے لوگ تم نے مسلمان کیے ہیں؟ میں 2 میں نے کیے ہیں۔ کردار کی صلابت، امید، توکل، یہ ہے قوموں کے بتا۔ یہ جو میمز بناتے ہیں نا، گالیاں دیتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں، مجھے ان پہ حیرت ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ نے عقل بخشی ہے، زبان بخشی ہے، بات کرنے کا سلیقہ سیکھیے، دلیل دیجیے،
طاقت دلیل میں ہوتی ہے، گالی میں نہیں ہوتی. آپ کا بہت بہت شکریہ.